جن لوگوں کے ہاں سیف الملوک اور دیوان پڑھے جاتے ہوں، جن کی زندگیاں قوالی میں گزرتی ہوں، ان کے درود کتنے ہوں گے؟ درود تو ان کا ہوگا جو کہتے ہیں قال قال رسول اللہ، جن کے سامنے صبح ہوتی ہے تو طالب بیٹھ جاتے ہیں. نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان بالمیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دوسرا طالب کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا طالب کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چوتھا کہتے ہیں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى امرأة يتزوجها او الى دنيا يصيبها او الى ما هاجر اليه او كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ علامہ انور شاہ کاشمیری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. علامہ انور شاہ کاشمیری، میں کہتا ہوں دعوے سے، اور مرزائی کہتے ہیں دوسرا نبی بن سکتا ہے، میں کہتا ہوں تم دوسرا انور شاہ تو پیدا کرو. تم دوسرا شیخ الہند پیدا کرو. اور تم نے ساری زندگی میں قرآن لکھا وہ بھی اردو میں جسے دنیا نے بند کر دیا. اور ہمارے اکابر نے اگر بخاری کوئی پڑھائے گا تو آئے گا دیوبندی کے دروازے پہ فیض الباری کھولے گا، لامع الجراری کھولے گا. موطا امام مالک پڑھائے گا تو دیوبندی کے دروازے پہ اوجد المصالح کھولے گا. ابی داؤد پڑھائے گا تو دیوبندی کے دروازے پہ مدر المجہود کھولے گا. اور فقہ پڑھائے گا تو دیوبندی کے دروازے پہ، تفسیر پڑھائے گا تو دیوبندی کے دروازے پہ. علامہ انور شاہ کاشمیری جانتے ہو کون ہے؟ ایک کتاب تھی جامع ازہر میں، انہیں اپنے استاد نے بھیجا کہ جا کر کتاب نقل کر کے لے آؤ. ازہر والوں نے کہا کتاب پڑھ سکتے ہو لکھ نہیں سکتے. انہوں نے کہا خدا کے لیے مہربانی کرو، میں دارالعلوم دیوبند سے آیا ہوں اور اس زمانے میں تو کرایہ خرچ کرنا بڑی مشکل سی بات تھی. انہوں نے کہا اگر لکھنے کی ہم اجازت دے دیتے تو تم اتنا سفر کر کے کیوں آتے؟ ہمارے ہاں بھی تو ایک نادر موتی ہے جو ہم نے چھپا کے رکھا ہوا ہے کہ جسے دیکھنا ہے یہاں ہے. اور مسلمانوں ایمان سے کہو جو نادر چیز ہوتی ہے دیکھنے کے لیے جانا پڑتا ہے یا وہ آتی ہے؟ محمد مدنی سے کوئی کی چیز قیمتی ہے اور دیکھنا ہے تو روزے پہ جا کے تم یہاں بلا لیتے ہو. علماء دیوبند کو جو مرضی ہے کہو، مولانا مکی نے زندہ اسی وقت تک رہنا ہے جب اللہ نے لکھا ہے. زندہ باد کہنے سے اگر کوئی زندہ ہوتا تو میں لاکھ دفعہ کہہ دیتا انور شاہ کاشمیری زندہ باد. وہ تو فیصلہ ہو چکا. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر. فرمایا جب میرا لکھا ہوا وقت آ جائے گا پھر نہیں ٹل سکتا. نبیوں سے بھی نہیں ٹل سکتا، ولیوں سے بھی نہیں ٹل سکتا، فرشتوں سے بھی نہیں ٹل سکتا. کیوں؟ میں نے فیصلہ کر دیا ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اور میرے صدیق نے فیصلے پہ مہر لگا دی. فرمایا خبردار لوگوں، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت سنة
لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، فرمایا میری صفت ہے الحی القیوم الدائم الباقی، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ فرمایا صرف خاکیوں پہ موت نہیں بلکہ نوریوں پہ بھی موت آئے گی۔ فرمایا خاکی پہ موت صرف نہیں بلکہ نوریوں پہ موت آئے گی۔ فرمایا خاکی پہ موت صرف نہیں بلکہ نوریوں پہ موت آئے گی۔ سب سے آخر میں صرف 4 ملائکہ بچیں گے۔ اللہ فرمائیں گے جبریل کون باقی ہے؟ عرض کرے گا مولا صرف تیرے 4 بندے باقی ہیں، 4 عبد باقی ہیں۔ حکم ہوگا کہ جبرائیل ان کے 3 کے بھی روح تم قبض کر لو۔ آج کل ڈپٹی روح قبض کرنے کی اسرائیل کی ہے، آخر میں کس کی ہوگی؟ کیوں؟ مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ کوئی جاہل یہ نہ سمجھ لے کہ موت فرشتوں کے ہاتھ میں۔ فرمایا میں چاہوں جس کو ڈپٹی پہ لگا دوں۔ یہ تو اللہ ڈپٹی لگاتے ہیں۔ موت و حیات کا مالک کون ہے؟ تو موت کا میرے عزیز ایک وقت مقرر ہے۔ حضرت علی سے ایک آدمی نے کہا کہ حضرت علی آپ اتنی بے جگری سے لڑتے ہیں کہ آپ تو بھول جاتے ہیں کہ میرے ساتھی کہاں ہیں اور دشمنوں کے نرغے توڑ کے اندر گھس جاتے ہیں، ذرا احتیاط کیا کریں۔ فرمایا میری موت میری حیات کی خود حفاظت کرتی۔ انہوں نے کہا کہ موت کیسے؟ انہوں نے کہا وقت سے پہلے موت آ نہیں سکتی، تو وہ اپنے وقت پہ آئے گی، جب تک وقت نہ آئے پہرا دیتی رہتی ہوگی۔ پھر مجھے کسی سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خوارج کے مقابلے پہ حضرت علی جب لڑائی لڑنے کا ارادہ فرما رہے تھے تو ایک آدمی آ گیا، اس نے کہا حضرت علی میں آپ کا ملنگ ہوں، یوں کہتے ہیں۔ حضرت علی جب لڑائی لڑنے کا ارادہ فرما رہے تھے تو ایک آدمی آ گیا، اس نے کہا حضرت علی میں آپ کا ملنگ ہوں، یوں کہتے ہیں۔ یہاں رواج ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں بھائی میں تو ادھر کا آدمی ہوں، نہ وہاں ملنگ ہیں نہ وہاں مشرک ہیں، اللہ کا شکر۔ وہ جگہ ہے آیس الشیطان ویعبد فی جزیرۃ العرب۔ اللہ نے فرمایا شیطان نے بھی امیدیں توڑ دی ہیں کہ اب مدنی نے جو توحید پھیلائی ہے یہاں پھر کبھی شرک نہیں آئے۔ آپ اندازہ کریں جی، انہوں نے کہا کہ جی مہربانی کریں میں آپ کا بڑا خادم ہوں، بڑا عاشق ہوں، بڑا تابع ہوں، بڑا غلام ہوں، ایک بات مان لیں آپ کل جو جا رہے ہیں نا لڑائی کے لیے کل نہ تشریف لے جائیں۔ حضرت نے فرمایا علی ماں کیوں؟ انہوں نے کہا جی آج کل چاند جو ہے نا وہ جس برج میں ہے وہ بڑا منحوس ہے۔ یہاں تو یہ عقیدہ نہیں ہے۔ بادشاہ میرے نال وڈے وڈے بورڈ لگے کھڑے نے تھوڑے نجومیاں دے۔ آپ کے ملک کا عقیدہ تو دیواروں پہ لکھا ہوا ہے۔ وہ 17 بتلاتے ہیں نصیب کا، جن کا اپنا نصیب کبھی نہیں جاگا ہے کہ 1 روپے پہ بھیک مانگتا پھر رہا۔ بل نکالیں گے وہ خاک میری قسمت کے، بل نکالیں گے وہ خاک میری قسمت کے، اپنی زلفوں کے بل جن سے نکالے نہ گئے۔ وہ تمہاری قسمت کیا بتائیں گے جو 5 آنے لے کے سڑک پہ بیٹھا ہے، بیچارہ ایسے بیٹھا ہوتا ہے جیسے اللہ کی لعنت برس رہی ہے۔ کبھی چہرہ دیکھا ان کا جو شرک کرتے ہیں؟ ان کو جا کے دیکھ لو فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے۔ جو اللہ کے نبی کی مخالفت کرے گا خدا نور ایمان کھولے گا۔ موحد کالا بھی ہو نا، کالا چاہے حضرت بلال کا بھائی حبشی ہو، چہرے سے نور برسے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ فرماتا ہے میں تو مومنوں کا ولی، مومنوں کا مددگار، مومنوں کا ناصر، مومنوں کا دوست، مومنوں کے چاہنے والا ہوں۔ ان کو جن کو میں پسند کر لیتا ہوں شرک کے اندھیروں سے نکال کے نور ایمان میں داخل کر دیتا ہوں۔ میرا تو ایمان ہے نا کہ لاکھ گورے اکٹھے کرو
لاکھ خوبصورت چہرہ اکٹھا کرو، حضرت بلال کے اس سیاہی پہ قربان۔ مجھے ایک دفعہ ایک ساتھی نے خط لکھا، چٹ لکھا ایک ساتھی نے، میرے برادری وہاں بھی تو آتی رہتی ہے، تو انہوں نے ایک دفعہ مجھے چٹ لکھا کہ مولانا خدا کے گھر کے اوپر جو غلاف ہے یہ سیاہ ہے، اور کتابوں میں آتا ہے کہ کبھی سفید بھی ہوتا تھا، سبز بھی ہوتا تھا، لال بھی ہوتا تھا، اور کبھی اللہ کے کعبے کا غلاف مختلف رنگوں میں بھی ہوتا تھا کہ کچھ سفید، کچھ سرخ، کچھ سبز، کچھ سیاہ۔ لیکن کہتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے یہ نجدی علماء جو وہابی ہیں نا، انہوں نے وہ سبز رنگ نہیں آنے دیا، کالا رنگ ڈال دیا، حالانکہ اسے پتہ نہیں کہ یہ کالا رنگ انہوں نے نہیں ڈالا، یہ تو ان کے پیدا ہونے سے بھی پہلے کا ہے۔ میں نے کہا حضور تیری نظر جو ہے نا وہی صرف یا حلوے پہ پڑتی ہے یا کل پانی کے چاولوں پہ پڑتی ہے، یا کوئی مر جائے تو بیچارے صدقے ہیلے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ تم نے کبھی غور نہیں کیا ہے کہ یہ اس خدا کا گھر ہے جو ستار العیوب ہے، جس نے گناہوں کو معاف کر کے چھپا دینا ہے، اپنے گھر کا پتھر بھی کالا رکھا، غلاف بھی کالا پسند کر لیا کہ کالا رنگ بھی ہر رنگ پہ چھا کے چھپا لیتا۔ اور محمد مدنی کا مؤذن بھی کالا چن گئے، اس کا نام بھی بلال تھا، لیکن اس سیاہی پہ ساری دنیا کی سفیدی قربان۔ تو اس نے کہا حضور آپ مہربانی کریں، آج کل چاند جو ہے وہ ذرا نحس برج میں ہے، تو آپ لڑائی لڑیں گے تو شکست ہو جائے گی، میں مشورہ دینے آیا ہوں، فلکیات کا میں بڑا ماہر ہوں، آپ لڑائی نہ لڑیں، آپ مہربانی کر کے میری بات مان لیں۔ اللہ اکبر۔ سنا ہے حضرت علی نے کیا جواب دیا؟ مسلمانوں دعا کرو اللہ ہمیں توحید نصیب کرے۔ آپ نے فرمایا فَأَيْنَ قَمَرُهُمْ، آپ نے فرمایا تم فلکیات کے ماہر ہو، ٹھیک ہے، چاند یا چاند آج کل جو ہے وہ نحس برج میں ہے، ہمارا چاند اگر ناس برج میں ہے تو میرے دشمنوں کا چاند کہاں ہے؟ اس نے کہا جی وہ بھی نحس میں، لگا پھر سے برابر ہوگا، تو چاند کی وجہ سے ہم برابر ہو گئے، حق کی وجہ سے میری جیت ہوگی۔ انہوں نے فرمایا یہ تو خیر الگ ہے، اور اس کو قید کر دو جو خدا پہ یقین نہ رکھے اور چاند تاروں پہ یقین کرتا پھرے۔ تو حضور نے فرمایا ہے کہ جو آدمی ان چیزوں پہ ایمان رکھے قد کفر بما انزل علی محمد، وہ اللہ کے قرآن کا منکر ہے اور حضور کے حکم کا منکر۔ حضور صلی اللہ